السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کل کے درس میں اس آیت مبارکہ کی کچھ تفسیر گزری۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے آخر پہ فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ ہم نے یہ گواہ اور ہم نے یہ نشانیاں اس لیے اتاری۔ کون سی نشانیاں؟ دو مطلب، ایک وہ نشانی جو ہمارے نفسوں کے اندر ہے، جو پیدا ہوتے ہی 4 ماہ کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسوں کے اندر، ہماری تخلیق کے اندر وہ نشانیاں رکھ دی تھی۔ اب اس فطرت کو، جس کو فطرت کہتے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدا کی ہوئی وہ فطرت جس پر اللہ نے بنایا، وہ فطرت عین اسلام ہے۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ اگر کوئی بچہ انسانی معاشرے سے نکل جائے، جنگلات کے ماحول کے اندر وہ چلا جائے، اس کی تربیت کرنے والا دینی اعتبار سے کوئی بندہ نہ ہو، آپ دیکھیے گا کہ وہ بچہ فطرت اسلام پہ ہوگا۔ اس کے سامنے یہودیت جائے گی، عیسائیت جائے گی، اسلام جائے، وہ سن شعور کو پہنچ جائے، 18-20 سال کو پہنچ جائے، اس کے سامنے سارے مذاہب رکھیں، وہ اسلام قبول کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ کیوں؟ اس کی فطرت کے مطابق ہے اسلام۔ یہودیت عیسائیت فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ اصل میں بچپن ہی میں ماں باپ غلط رستے پر چلا دیتے ہیں۔ انہوں نے ہندو بنا دیا، انہوں نے سکھ بنا دیا، انہوں نے یہودی بنا دیا، عیسائی بنا دیا، بچہ اسی غلط تربیت پہ پروان چڑھتا ہے، وہ بڑے ہو کے اسی کو ہی صحیح سمجھتا ہے۔ ایک بچہ فطرت پہ رہے اور بلوغت کو پہنچ جائے، سن شعور کو پہنچ جائے، اس کے بعد اس کے سامنے سارے مذاہب پیش کیے جائیں، کسی ایک مذہب کی اس کے سامنے فیور نہ کی جائے، اس سے کہا جائے پڑھ ان سارے مذاہب کو، ان میں سے کوئی ایک اختیار کر، وہ اسلام کو چنے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک تو فطرت کے اندر اسلام رکھا، اور دوسرا انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کیوں کیے؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے کیا کہ کل قیامت کو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ پتہ نہیں چلا، تیرے سے وعدہ تو کیا تھا پھر بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک کتاب، مستقل انبیاء بھیجے، چلو نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن کتابیں تا قیامت قرآن باقی، اس نبی کے فرامین احادیث کی صورت میں تا قیامت باقی ہیں، جنا ختم ہونے والے ہیں۔ بس اب تمہارا عذر ختم۔ اب اس قرآن کو آنے کے بعد بھی، قرآن کا پتہ چلنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، ایک بندے کو اتنا پتہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود وہ شرک کرتا ہے، اس کے باوجود وہ غلط کاموں میں واقع ہوتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے مجھے کیا پتہ قرآن میں یہ اس سے روکا گیا، یہ اس کا عذر نہیں چلے گا۔ کیوں؟ یہ جہالت نہیں ہے، یہ تجاہل ہے۔ جہالت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو علم نہیں، اور تجاہل یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لینا۔ اب اس دنیا کے اندر، پاکستان میں یا دنیا میں جہاں کوئی بندہ قرآن کو سمجھنا چاہے وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، نیٹ کے ذریعے، علماء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کتنے واسطے ہیں۔ کون سی ایسی زبان ہے جس میں اسلام اور قرآن کی ترجمانی نہیں کی گئی؟
اگر کوئی جان بوجھ کے پھر یہ کہ مجھے کیا پتہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا، تو اس کا یہ عذر نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے، اور اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ لہذا جہالت تو عذر ہے۔ ایک بندہ یقیناً ایسے جنگلات کے اندر پایا جاتا ہے کہ جہاں پر انسانیت کا پیغام ہی نہیں پہنچا، اسلام کی آواز ہی نہیں پہنچی، بدو جانوروں کی طرح انسان ہے، ان کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں ایسے نہیں ہے، جہاں اسلام کی آواز کانوں میں پڑ گئی، اب اس کا عذر ختم ہو گیا۔ کیوں نہیں تو نے تحقیق کی؟ تیرے کانوں میں آواز آئی تھی نا، تو نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ دنیا کی تعلیم کے لیے اتنا عرصہ، اتنا وقت۔ دیکھیں ہم لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے لیے آدھا پونا گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم 15-20 منٹ بھی اگر نکالیں نا اللہ کی کتاب کے لیے، تو اللہ کی کتاب ہمیں سمجھ آئے گی، اور یہ حق ہے ہمارے اوپر اللہ کی کتاب کا کہ ہم اس کو وقت دیں، تاکہ کل قیامت کو اللہ رب العالمین کے ہاں عمل نہ ہونے کی وجہ سے عذر نہ کریں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ شرک ہم نے نہیں کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، تو وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے بچے تھے، جو ہمارے باپوں نے کرنا تھا وہی ہم نے کرنا تھا۔ اب یہ ہے بات اہم ترین اور سمجھنے والی۔ بچے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، جس معاشرے میں ہم نے پرورش پائی، اس معاشرے میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے بڑے سارے شرک کرتے تھے، تو ہم ان کے بچے تھے۔ بچے اسی طریقے پر چلتے ہیں جس پر والدین چلتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک تو ہمارے باپوں نے کیا، ہم تو ان کے پیچھے چل پڑے، وہ نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے۔ اتہلکنا بما فعل المبطلون، ہم میں باطل کام کرنے والوں نے جو کیا اس کی سزا تو ہمیں بھی دے گا۔ یہ ایک لنگ عذر وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے بڑی چلاکی کے ساتھ۔ اللہ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ تو میرے ابے نے کام کیا تھا، میں اس کا بچہ تھا، اس کے پیچھے میں بھی چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہہ دیا کہ یہ تمہارا جھوٹا عذر نہیں چلے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہے، جو جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی کا دفاع کرتا ہے، اس کے کان میں یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ تو ہی حق پہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اس کے کان پہ یہی ہوتا ہے، بس جو تیرا فرقہ ہے تو نے وہی کرنا ہے، دوسرا سب باطل ہے، دوسرا سب جھوٹ ہے، وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ اتنی توفیق نہیں کہ کتاب اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑے اور کتاب اللہ سے فیصلہ کریں کہ کیا بات سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، اتنی توفیق نہیں ہے۔ بس وہی کہ ہم بھی باپوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، یہی تقلید ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کتاب اللہ میں پہلے کہہ دیا کہ کل قیامت کو باپوں کا نام لے کر نہ آنا کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ ابا جی کرتے تھے۔ آج ہماری کتنی ایسی چیزیں جو باپ دادا سے آئی ہوئی ہیں، ہمیں اس کے خلاف کوئی چیز نظر آئے ہم ڈر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے پاس جو ہے وہ عین اسلام ہے، حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ یار کیا بات سچی ہے، کیا صحیح ہے، کیا ہمارے والدین نے جو تعلیم دی وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، یا اب جو باتیں سن رہے ہیں یہ کتاب و سنت کے مطابق۔ یہ ہر بندے کا حق بنتا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی عذر نہیں اللہ کو پیش کر سکے گا۔ اگر دیکھیں نا، اگر ہم اپنے اپنے فرقوں میں پیدا ہوئے، ہم کہیں جی میں جس گھر میں پیدا ہوا وہی فرقہ حق ہے، تو اس میں ہندو سکھ عیسائی کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی ہندو کے گھر پیدا ہوا، وہ بھی کہے گا میں بھی حق۔ اگر تم کو نہیں تو اس کے گھر پیدا ہو کے بھی تو غلط ہے۔ تو ہم میں سے بھی اگر کوئی کسی غلط جگہ پر غلط عقیدے والے کے ہاں پیدا ہوا تو اس میں اس کا قصور اتنا ہی ہے کہ اس نے تحقیق کیوں نہیں کی۔ اس کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ آزر کون تھا؟ بت تراش، بت بنانے والا، بت فروش، اور بیٹا بت شکن۔ یہ تو رب کا نظام ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کون تھی؟ کافر۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کون تھی؟ کافر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا۔ یہ تو رب کا نظام ہے۔ کسی نبی کا باپ مسلمان نہیں، کسی نبی کے دونوں ہی مسلمان نہیں، اور کسی نبی کی بیوی مسلمان نہیں، کسی نبی کا بیٹا مسلمان نہیں۔ یہ تو رب کا نظام ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ رکھے۔
بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا نبی، میں نہ چاہوں تو میرا نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے تو ایسے معاملات ہیں۔ کیا نوح علیہ السلام نے نہیں چاہا کہ میری بیوی ہدایت پہ آ جائے؟ لوط علیہ السلام پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں، یہ نہیں چاہتے تھے میری بیوی مسلمان ہو جائے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے یہ خواہش نہیں رکھتے تھے، اللہ نے نہیں دی ہدایت، تو وہ انبیاء اپنے گھروں کے اندر ہدایت نہ دے سکے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمیں تحقیق کرنی ہے۔ کل اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ نے قرآن میں ابھی کہہ دیا، کل کو مجھے یہ نہ کہنا کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا، ہم ان کے بچے تھے، ہم تو بڑوں کے طریقے پر چلے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں ایسی چیز پہ ہلاک کرتا جو ہم میں سے باطل لوگوں نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عذر نہیں چلے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ہر چلے ہوئے طریقے پر علی وجہ البصیرت عمل کرنا چاہیے۔ علی وجہ البصیرت کیا ہے؟ اپنی نماز کو چیک کریں، یار یہ نماز میں ٹھیک ہے اپنی امی سے سیکھی، اپنے ابو سے سیکھی، قاری صاحب مولوی صاحب سے سیکھی، دادی امی سے سیکھی، محلے کی باجی سے سیکھی، لیکن میں اس کو دیکھوں تو صحیح، یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے؟ میرے وضو کا طریقہ، میرے عقائد، اللہ کے بارے میں میرے عقائد کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے عقائد کیا ہیں، ان کو میں نے کبھی دیکھا؟ دوبارہ کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلے مسائل آپ پوچھیں گے تو آپ جس طرح کے بندے کو ملیں گے وہ اس طرح کا جواب دے گا۔ اگر تو کوئی کتاب و سنت کا پابند ہے تو وہ آپ کو جواب کتاب و سنت سے دے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ آپ کو باتوں سے بھی مطمئن کر جائے گا اور الٹی پلٹی بات کر کے بھی آپ کو مطمئن کرے گا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے۔ بات تو ہے کہ آپ تحقیق کریں، لیکن کتاب و سنت میں رہ کر صحیح حدیث کے حوالے سے تحقیق ہو، یہ ہمارا حق بنتا ہے، تاکہ ہم میں سے جو زندہ رہے وہ دلیل کی بنیاد پہ اور جو مرے وہ بھی دلیل کی بنیاد پہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔